أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہے ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ پروگرام کا ابتدا سے لے کر ابھی تک جو ہم جس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے معرفت امام زمانہ علیہ السلام، اور بالخصوص اس دور میں ضرورت شناخت امام زمانہ علیہ السلام، یعنی اس دور کی جو اصل ضرورت ہے وہ ہے شناخت امام زمانہ علیہ السلام۔ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس روایات اور احادیث میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے جس چیز کے لیے، جس علت کے لیے، جو اس کا مقصد تھا، اس مقصد کے تحت جس مقصد کے لیے انسان کی خلقت ہوئی وہ معرفت ہے۔ چونکہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس آیت کی تفسیر میں بھی اگر ہم جائیں تو حضرت امام صادق علیہ السلام کے قول کے مطابق إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے مراد إِلَّا لِيَعْرِفُونَ ہے، یعنی در حقیقت عبادت جو ہے وہ معرفت جو ہے وہ عینی عبادت ہے۔ اور یہاں تک کہ خدا گویا کہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنات کو معرفت کے لیے خلق کیا۔ تو ہمارے پاس ظاہر سی بات ہے کہ اس پروگرام کے اصول کے مطابق ہم ایک عالم کو بھی دعوت کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ جو عالم ہے وہ ہے مولانا سید حسن زہیر رضوی صاحب لکھنؤ سے۔ انشاءاللہ العزیز ان سے سوالات جوابات کا سلسلہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ نے نہایت ہی مصروفیات کے باوجود مومنین کی خدمت میں آئے اور اپنے قیمتی ٹائم میں سے یہ ٹائم نکال کے آپ تشریف لائیں۔ نہیں بھائی، آپ سب لوگوں کا شکریہ، خصوصاً پوری ٹیم کا شکریہ۔ کربلا ٹی وی سے یہ میرے شرف کے لیے کیا کم ہے کہ آقا حسین کے نام سے منسوب ایک ٹیلی ویژن کے اوپر مجھے کچھ بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولانا صاحب اگر اجازت ہے تو سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں چونکہ ٹائم جی تو ذرا سی زحمت کی ہو سکتی ہے کہ ہمارے لوگوں کی نیٹ کا ذرا سا ڈسٹربنس رہتا ہے، بہرحال دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ ساتھ دے گا مسلسل۔ انشاءاللہ العزیز کوئی مسئلہ نہیں، اگر ایک دفعہ نیٹ کٹ بھی جائے تو دوبارہ جو ہے انشاءاللہ العزیز اس کو آپ کال کریں گے اور دوبارہ سوالات انشاءاللہ آپ سے کریں گے چونکہ انشاءاللہ۔ تو قبلہ پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے ممکن ہے کہ مومنین کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ ظاہر ہے کہ بہت سارے روایات بھی موجود ہے کہ دور غیبت میں جو انتظار امام زمانہ کے فضائل بیان ہوئے ہیں، تو اگر آپ اس انتظار کو تھوڑا سا واضح کر لیجئے کہ یہ اصل انتظار ہے کیا چیز؟ دیکھیے، یہ انتظار امام کا ایک تو حکم ہے، اور خصوصاً غیبت کبریٰ سے جانے سے پہلے جو اپنے آخری نائب کو حکم دیا تھا، اس کے علاوہ مومنین کے نام جو پیغام ہمارے آقا نے بھجوایا تھا وہ یہ کہ اب تم ہمارا انتظار کرو۔ انتظار ہمارے ایمان کا نام ہے، اور وہ مومنی نہیں ہے کہ جو اپنے امام کے انتظار سے غافل ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ جی اگر آپ سوالات مثلا تھوڑے سے وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بھی بیان کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہرحال چونکہ ظاہر ہے کہ وقت چاہیے تو جیسے آپ مناسب سمجھے۔ قبلہ سوال مثلا جیسے انتظار اپنے امام کا جو ہم کرتے ہیں تو اس کے پیچھے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بقائے دین بھی ہے ہمارے واسطے، بقائے ایمان بھی ہے، اس لیے کہ جب ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں یہ بات کا خیال رہے گا کہ کوئی ہے کہ جس کے ہم منتظر ہیں، اور کوئی ہے جو ہم کو دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو ہمارا سرپرست ہے، کوئی ہے جو ہمارا نگہبان ہے، تو اب ظاہر ہے کہ جب انتظار اپنی زندگی کا ایک واجب جز ہم سمجھیں گے
تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اسی راستے پر چلیں گے جو شریعت کا بتایا ہوا ہے، دین کا بتایا ہوا ہے، بے یا شک جو سرکار ختمی مرتبہ حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم. وسلم پیغام لے کر آئے تھے، اور جس ڈگر پر چل کر ایک آدمی واقعی ایک اچھا انسان بن سکتا ہے، تو جی اسی انتظار کا ہی صدقہ ہوگا کہ جب انسان اس بات کا خیال رکھے گا کہ ہمارا کوئی ہے بے جو ہم شک سے سوال کر سکتا ہے، اور کوئی ہے جو ہماری کوتاہیوں کے اوپر ہم کو سے ناراض بھی ہوتا ہے اور ہم سے سوال بھی کرتا ہے اور ہم کو سزا بھی دے گا. تو اس کی ایک مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں جی بچوں کے سامنے، جی وہ یہ کہ اب تو سی سی ٹی وی کیمریز لگ گئے ہیں جی دکانوں میں اور مال میں اور دوسرے آفیسز میں. جی تو اب چاہے مالک ہو یا نہ ہو، جی چاہے وہ دکان پر ہو یا نہ ہو، اپنے آفس میں ہو یا نہ ہو، جی لیکن اگر سمجھدار اور ہوشیار جی نوکر ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہاں پر سی سی ٹی وی کیمریز لگے ہوئے ہیں، جی اور یہ کیمرے جو ہیں وہ ایک ایک پل کی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، جی تو جو چیز جہاں ہوگی وہ ویسے ہی رکھی رہے گی، جی اور مالک موجود ہو یا نہ ہو وہ اسی طرح اس دکان کی، اس پراپرٹی کی یا اس کمپنی کی خدمت کرتا رہے گا کہ جی جو مالک کی موجودگی میں کرتا ہے. اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اگر 6 مہینے بعد، سال بھر بعد یا 2 ہفتے کے بعد مالک جب لوٹ کے آئے گا اور ریورس کر کر یہ تمام چیزیں دیکھے گا، جی تو ایک ایک پل کی خبر اس کو لگ جائے گی کہ اس وقت ہمارا نوکر کیا کر رہا تھا. تو اب جی ہمارے لیے مسئلہ بڑا آسان ہے کہ جس طرح سمجھدار اور ہوشیار نوکر اور کام کرنے والا سی سی ٹی وی کو مد نظر رکھتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے محتاط رہتا ہے، اسی طرح انتظار امام میں جہاں یہ تصور ہو کہ امام سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اللہ یہی نہیں کہ وہ بلکہ تشریف بھی لائیں گے، ان کا اللہ ظہور بھی ہوگا اور ہم کو سوالات کے جواب دینا پڑیں گے. تو جب سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے ہمارا مالک ہمارے تمام رازوں سے واقف ہو سکتا ہے، تو ہمارا امام، اور یہ وہ امام تو وہ ہے کہ جس کا جد تلوار چلاتا ہو تو 70 نسلوں کو دیکھ کے چلاتا ہو. تو سبحان بہرحال اللہ. سمجھداری یہی ہوگی کہ ہم وہی کریں کہ جو شریعت کے احکام کے مطابق ہے. بے جی شک بے شک بے شک. ایک سوال مولانا صاحب، بہت سارے مومنین ہم سے پوچھتے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو سوالات مومنین پوچھتے ہیں وہ پھر علماء کی خدمت میں ہم پیش کر دیتے ہیں. تو ایک سوال یہ ہے کہ غیبت کے دور میں، چونکہ ظاہر ہے کہ دوسرے ائمہ کے دور میں اور امام زمان علیہ السلام کے دور میں کچھ فرق ہے، چونکہ اس دور میں بے شک سختیاں تھیں، لیکن امام سے رابطہ کیا جا سکتا تھا کسی نہ کسی طریقے سے. تو اس دور میں ایک جو مومنین ہے اس دور کے، وہ احکام شرعی یا دوسرے جو عقائد کے سوالات ہیں یا تیسرے چوتھی چیزیں، وہ کہاں سے لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو فرمان ہمارے 11ویں امام کا بھی ہے، اور یہی فرمان ہمارے امام کی بھی حکم ہے جی جو علی بن محمد ثمری کو دیا تھا، اور حسین بن روح بھی نے بھی اس کو کی وضاحت فرمائی کہ یہ جو نائبین خاص جو ہمارے گزرے ہیں 4، جی ان کی زندگی میں تو بڑا مسئلہ آسان تھا مومنین کا اور چاہنے والوں کا، کہ جب بھی وہ رجوع کرنا چاہتے تھے، جب بھی کوئی رابطہ کرنا چاہتے تھے، جب بھی کوئی سوال کا جواب حاصل کرنا چاہتے تھے، تو ان نائبین کی طرف رخ کرتے تھے. اور ان لوگوں کا بھی کمال یہ تھا کہ امام کی خدمت میں مینوان بے وہ شک سوالات پہنچاتے تھے اور وہاں سے جوابات ملتے تھے. بے شک لیکن جب 329 ہجری میں غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ اب مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کر سکتا، بے شک لیکن ہاں جو میرے نائب ہیں، جو جی احادیث معصومین علیہ السلام کو، جو روایات کو کے سلسلے میں سچے ہوں اور صادق ہوں، جی اور بغیر کسی چیز کو گھٹائے اور بڑھائے وہ پیغامات اگر ہمارے تم لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تو تم لوگ ان کا اتباع کرو، جس جی سے مراد مراجع کرام ہیں، جی آیت اللہ اعظام ہیں. جی بہرحال ہمارے پاس نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہیں جو محمود جیسا جاہل آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہے، سلامت اللہ. گزرے ہوئے ما سبق مراجع کرام کے اور علماء کے واقعات کے. جب کبھی کوئی مسئلہ آیا، جب کوئی مشکل آئی، اور جہاں انسان پہنچا اس امام کے پاس، تو اس عالم کے پاس، تو امام سے ذرا سا اس نے رجوع کیا اور فوراً اس عالم کو جواب ملا، اس نے لوگوں تک پہنچا دیا. جی تو جی اب ہمارے غیبت امام میں اب ہمارا فرض یہ ہے کہ بے شک ہم امام تک تو رسائی نہیں حاصل کر سکتے، جی لیکن ان لوگوں کی خدمت میں جانے کے بعد ہم وہ تمام چیزیں معلوم کر سکتے ہیں جو اپنے امام سے معلوم کرنا چاہتے جی جی ہیں. جی جی. جی ایک سوال قبلہ اور ہے کہ اگر
ایک شخص مثلا ظاہر ہے کہ تمام مومنین اس دور میں انتظار امام زمانہ علیہ السلام کر رہے ہیں، تو اگر ایک شخص انتظار کرتے کرتے دنیا سے رحلت فرما گیا، تو کیا اس کی یہ جو محنت ہے، جو اس نے انتظار کے لیے ظاہر انتظار کر چکا ہے، تو یہ محنت کیا اس کی ضائع ہو جائے گی، یا اس کے کچھ ثمرات بعد از ظہور امام زمانہ علیہ السلام اس کو ملیں گے؟ دیکھیے اس کے جواب میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں، جی بسم اللہ. جو ناظرین بھی سن رہے ہوں گے، بسم اللہ. کہ جناب مصر کے بازار میں جی جناب یوسف کے سلسلے میں جب بولیاں لگائی جا رہی تھیں، منادی نے ندا کی تھی جی جی کہ کل صبح ایک خوبصورت غلام بازار میں بکنے کے لیے آ رہا ہے، جی اس کے جتنے بھی دولت مند لوگ تھے، یہاں تک کہ عزیز مصر تک وہاں پہنچ گئے، اور سب خریدار بن کر، اور سب کی تمنا یہ تھی کہ ہم اس خوبصورت اور حسین ترین غلام کو، جو بڑا ایماندار ہے اور بڑا نیک ہے، اس کو ہم خرید لیں. جی تو ایک لمبی کیو لگی ہوئی تھی، جی ایک لمبی کیو لگی ہوئی تھی، ایک لائن لگی ہوئی تھی. اسی میں ایک بوڑھی عورت بھی کھڑی ہوئی تھی، ایک بخچی دبائے ہوئے بغل میں. جی تو کسی نے سوال کیا کہ تم یہاں کاہے کے لیے آئی ہو ضعیفہ؟ جی تو ضعیفہ نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ کوئی غلام آیا ہے اور میں اس کو خریدنا چاہتی ہوں. تو کہا کہ تمہارے پاس دینے کو اس کے لیے کیا ہے جی جی اجرت کے طور پر، تو قیمت کے طور پر. تو اس نے کہا کہ ہمارے ہاتھ کا کتا ہوا کچھ سوت ہے، وہی میں قیمت کے طور پر بولی لگاؤں گی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ غلام مجھے کو ملے گا. تو جتنے لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے وہ ہنسنے لگے، جی اور ہنس کے کہنے لگے پاگل ہو گئی ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے، جی وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ تمہاری دماغ بھی کیا ہو گیا ہے. تم نے کبھی غور کیا ہے کہ یہاں اتنے لوگ لگے ہوئے ہیں جو ایک سے ایک دولت مند ہیں، ایک سے ایک طاقتور ہیں، جی اور ایک سے ایک صاحبان ریاست ہیں، جی ان کی موجودگی میں بھلا تمہارے ہاتھ کا کتا ہوا سود جی کیا بولی میں لگ پائے گا؟ تو اس ضعیفہ نے مسکرا کے جواب دیا تھا، جسے تاریخ نے محفوظ کیا. اس نے کہا بے شک مجھے بھی یقین ہے کہ ان بڑے بڑے خریداروں میں میں جی یوسف کو نہیں خرید پاؤں گی، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ جب بھی خریداران جناب یوسف کے فہرست بنائی جائے گی تو اس میں میرا بھی نام ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں جو سننے والے ہیں جی کہ انتظار امام میں انتظار کرتے کرتے اگر انسان کوئی مر بھی جاتا ہے تو وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ جب بھی انتظار کرنے والوں کی فہرست بنائی جائے گی تو اس کا بھی نام ہوگا کہ وہ بھی تھا کہ جب تک کہ جیتا رہا جی وہ اپنے امام کا انتظار کرتا رہا. سبحان جی. اللہ سبحان اللہ. ایک چیز ہمارے پاس اور ہے کہ ظاہر ہے کہ اس دور کے اگر تقاضے دیکھے جائیں تو انتہائی ترقی یافتہ دور، وہ کیا سے کیا ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی. تو ظاہر ہے ہمارے پاس جو روایات ہے اس میں یہ بات ملتی ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے تو تلوار کے ذریعے سے وہ جہاد فرمائیں گے. تو ظاہر ہے کہ امام نے جب ظہور کرنا ہے، اور اس دور میں کہ اس دور میں اتنی ترقی یافتہ دور ہے، اور کیا سے کیا اسلحے اور کیا سے کیا ہتھیار موجود نہیں ہے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، تو اس کے بارے میں اگر آپ وضاحت فرمائیں. دیکھیے اس کو میں دو طرح سے سوچتا ہوں. جی جو میرا خیال ہے، جی بسم میں اللہ. مسلط نہیں کر رہا ہوں، لیکن اپنا خیال ہے. بسم اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت احد کے میدان میں آئی، جی اس وقت تلوار کا دور تھا، جی جی اور تمام دنیا کی تلواروں میں سب سے عمدہ اور مستحکم تلوار تھی اس کی تلوار. جی بے شک. ایک بات تو ثابت ہے کہ جس دور میں جیسی ضرورت ہوگی، امام کے ہاتھ میں ان تمام لوگوں کے پاس جو چیزیں اسلحے کے طور پہ جی تو اب امام جو تشریف لائیں گے تو بے شک روایات ہیں کہ تلوار، تو اب اس تلوار کا کیا کس طرح اس میں چینج ہوں گے، کیا کیا تغیرات ہوں گے، کیا کیا تبدیلیاں ہوں گی، جی یہ تو اللہ بہتر جانے. جی اب سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں فکر اس لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بڑے بڑے ہاتھیوں کو جب ابابیلوں کی چونچوں پہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہلاک کر سکتے ہیں اور واصل جہنم کر سکتے ہیں، تو یہ تو اللہ کا انتظام ہے. ایک بات. دوسری سبحان بات اللہ. یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم جب ہوئی جی اور جس طرح دنیا میں ہلاکتیں ہوئی اور دنیا میں لوگ مارے گئے، لاکھوں آدمی، تو اس کے بعد میں کسی سائنٹسٹ سے سوال کیا گیا تھا کہ یہ بتائیے جی کہ آپ تیسری جنگ عظیم کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس وقت کتنی تباہی ہوگی. تو اس نے جی بڑا پیارا جواب دیا تھا کہ میں تیسری جنگ عظیم کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن جی مجھے یہ معلوم ہے کہ چوتھی جنگ عظیم کیسی ہوگی.
تو اللہ سوال کرنے والے نے کہا چوتھی جنگ عظیم؟ کہا چوتھی جنگ عظیم میں میں جانتا ہوں کہ لوگ لاٹھی ڈنڈوں سے لڑ رہے ہوں گے، اس اللہ لیے کہ تیسری جنگ عظیم میں یہ جی جتنے اسلحے نظر آ رہے ہیں، جتنے منیشنز نظر آ رہے ہیں، اور جتنی ترقیاں ہو رہی ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ جی ہاں چوتھی جنگ عظیم ایسی ہوگی، لڑائی ہوگی کہ جس میں لوگ آپس میں گتھم گتھا ہوں گے یا ہاتھوں میں ڈنڈے لیے دوڑا رہے ہوں گے ایک دوسرے کو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک یہ بھی آپشن ہے، جیسے کوئی سائنٹسٹ نے کہا جی کہ جی ابھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں ترقیاں دیکھ کر اور میزائلز دیکھ کر، بالکل کورینز میزائل اور رشین میزائل اور امریکن میزائل، ایران کی میزائل، تو جی جی دیکھ کے ہم ذرا پریشان ہوتے ہیں کہ ان میزائلوں کے درمیان ایک ذوالفقار، ایک تلوار کیا کام کر سکتی ہے۔ تو جی ابھی جی یہ ذہن میں ہے، لیکن ایک خیال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی میں بھی پاسبل، جس طرح تیزی تغیر اور تبدیلیاں ہو رہی ہیں، تو جی آنے والا کل ایسا ہو کہ جہاں ایک دم وہی پرانا زمانہ ہو، وہی لوگ ہوں، اس وقت تلوار بھی ہو ساتھ میں۔ اس لیے بالکل کہ ابھی ظہور امام زمان کے لیے ابھی ہم نہیں کچھ ڈیفینیٹ تاریخ معین کر سکتے ہیں، کوئی جی بالکل فکس کر سکتے ہیں کہ نہیں ابھی ہو جائے گی۔ جی تو دو بالکل خیال میرے ذہن میں، ایک تو یہ کہ کیا معلوم یہ جنگ ویسے ہی ہو جیسی ہم تاریخ میں دیکھا کرتے ہیں، اور دوسری اگر ترقیاں ہو بھی رہی ہیں، اس دور میں بھی ہمارے مولا کا ظہور ہو جائے جی تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ایک بات سامنے کی ہے کہ جو بھی وقت کا سب سے عمدہ اسلحہ ہوتا ہے، جی جب اللہ کی طرف سے امام کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ سب سے اچھا ہوتا ہے۔ جی تو اب بالکل یہ ذوالفقار کا کیا موڈیفیکیشن کیا جائے گا، کیا تبدیلیاں ہوں گی، یہ اللہ بہتر جانے یا وقت کا امام بہتر جانے۔ بے شک بے شک بے شک جی ایک سوال اور ہے کہ یہ جو ہمارے پاس روایات میں موجود ہے کہ امام علیہ السلام کے جو خصوصی اصحاب ہوں گے، جو آوان اور انصار ہوں گے، ان کی تعداد 313 ہوگی، تو عرض یہ ہے کہ اگر اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں کہ یہ 313 کون سے لوگ ہوں گے؟ دیکھیے ہمارے جو اسلام کی بنیاد میں جو پہلی جنگ نظر آ رہی ہے وہ جنگ بدر ہے، جی اور جنگ بدر میں 313 اصحاب رسول تھے۔ جی بے شک یعنی قیام دین اسلام کے لیے جب رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں اور تحفظ دین کا مسئلہ آیا ہے جی اور دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا مرحلہ آیا ہے، تو وہاں پہ کل ملا کر 313 ساتھی نظر آ رہے ہیں نبی کریم کے، جی اور یہ پہلے محمد کے ساتھ 313 ہیں تو آخری اللہ محمد کے ساتھ بھی انشاءاللہ 313 ہوں گے۔ سبحان لیکن اب اللہ یہ 313 کون ہوں گے، اس پہ آپ ماشاءاللہ جو حضرات پڑھے لکھے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں مختلف علاقوں کے لوگوں کو بیان کیا ہے کہ یہاں کے اتنے ہوں گے اور یہاں کے اتنے ہوں گے اور یہاں کے، اس لیے کہ ہر جگہ کی نیابت کوئی نہ کوئی کرنے والا ہر علاقے کا ضرور ہوگا۔ جی بالکل ہندوستان کے لیے بھی جیسے ملتا ہے کہ جب ہندوستان پاکستان اور وغیرہ تقسیم نہیں ہوئے تھے تب جی 5 صحابی ایسے ہوں گے جو ہندوستان سے ہوں گے۔ اللہ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب صرف ایک پاکستان میں کے پاس ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ایک بنگلہ دیش کے پاس بھی ہوگا، جی تو اب جی 3 ہندوستان کے ہو گئے، کچھ یعنی شیراز کے ہیں، کچھ دوسرے علاقوں کے ہیں، ایران کے علاقوں کے ہیں، اسی طرح عرب کے علاقوں کے ہیں، جی اس طرح مجموعی مصر کی طرف کے ہیں، یعنی ہر طرف کے کوئی نہ کوئی نمائندہ ہوگا۔ جی جی تو ہو سکتا ہے کہ یہی علتوں کے 313 جو اصحاب رکھے گئے ہیں وہ ہر طرف کی نمائندگی بھی کر سکیں، جی اور وہ بھی پیش نظر ہے کہ جب تبلیغ اسلام کے استحکام کے لیے نبی کریم کھڑے ہوئے تو 313 کو صلی لے کے اللہ کھڑے علیہ ہوئے۔ وسلم جی 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 بھائی صاحب۔ جی تو سوال یہ ہے کہ ہم مثلا اس دور حاضر میں مومنین کیسے اپنے آپ کو آمادہ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی لشکر امام میں شامل ہو جائے اور امام کے آوان اور انصار میں سے ہو؟ اس پر اگر آپ تھوڑی سی توضیح فرمائیں۔ دیکھیے امام عادل تشریف لا رہے ہیں، جی بے شک یہ جب ہم کو معلوم ہے کہ یہ امام ہے جو اللہ کی طرف سے مخصوص ہیں اور منصور من اللہ ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ وہ جب ساتھ عدالت کے آ رہے ہیں تو بے ایمانی کی کوئی جگہ نہیں، جی بے شک اگر ایک صادق آ رہا ہے تو جھوٹوں کی جگہ نہیں، جی اگر ایک مرد میدان آ رہا ہے تو بزدلوں کی کوئی جگہ نہیں، جی اگر بے پناہ عبادتوں کا ایک مرکز چلا آ رہا ہے تو بے نمازیوں، بے روزے داروں اور جملہ عبادتوں سے گریز کرنے والوں کی کوئی جگہ نہیں۔ بے شک بے شک یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والا جس مقصد کے لیے آ رہا ہے وہ تو اپنی جگہ پر، جی جو اس کا کیریکٹر ہے، جو اس کا کردار ہے، اگر اس سے ملتا جلتا ہم نہیں بنا پائے جی اور اس کی پیروی نہیں کر پائے تو ہم اس لائق نہیں رہ سکتے کہ اس کے لشکر میں شامل ہوں۔
جی بھائی ہر آدمی اپنے مطلب کے لوگوں کو لینا چاہتا ہے۔ بالکل ایسی ہے، بے شک بے شک ہاں ہاں بے شک۔ آ، ایک سوال اور ہے کہ جیسے کہ مثلاً والدین کے حقوق ہیں، یا مثلاً ہمسایہ کے حقوق ہیں، بہت سارے حقوق ہے ایک انسان کے دوسرے انسان پہ، مومن کے اوپر حقوق، تو امام کا جو ہے وہ کیا حق ہے ہماری گردنوں پہ، اس پہ اگر آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں تو۔ دیکھیے ہمارا وہ مولا ہے جی جناب قمبر علیہ السلام اور جناب سلمان تشریف فرما تھے، جی تو ایک سوال کے اوپر جناب قمبر سے جناب سلمان نے پوچھا کہ یہ کیا ہم نے دیکھا مولا متقیان جی کس طرح بلند ہوئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو کہا میں بہت مرتبہ اس منظر کو دیکھ چکا ہوں۔ تو جی کہا کبھی تم نے مولا سے پوچھا نہیں، مولا سے سوال نہیں کیا؟ تو اس وقت بڑا پیارا جواب دیا تھا جناب قمبر نے، سبحان فرمایا کہ اللہ۔ سلمان بھائی کیا بات کر رہے ہو، ہم کیسے پوچھیں، اس لیے کہ وہ ہمارے مولا ہیں، جی بے شک بے ہمارا شک کام ہے کل ملا کر ان کے مطیع و فرما بردار رہنا، بے ہمارا شک۔ کام ہے کہ جو ان کی مرضی ہو اس کے سامنے سر کو جھکائے رہنا، سبحان بس اللہ۔ وہی زندگی ہمارے سامنے نمونہ عمل ہونا چاہیے کہ اگر ہم ان کو مولا مانتے ہیں، اپنا آقا مانتے ہیں، اپنا مالک مانتے ہیں، جی تو جو ان کے مطابق بتائے ہوئے راستے ہیں ان کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارا مولا ہم سے راضی رہے گا، ہم سے بے خوش شک رہے گا۔ بے شک۔ سوال ایک اور ہمارے پاس کافی دفعہ مومنین پوچھ چکے ہیں کہ جی جی جیسے فرمائیں۔ ہمارے پاس روایت میں ہے کہ اگر کوئی مثلاً اس دور میں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کا یا اس کی ملاقات کا ملاقات کا اگر دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، حالانکہ ہمارے پاس بہت ساری کتابوں میں بھی یہ لکھ چکے ہیں، اور علماء کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ امام سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، تو کیا سوال اگر اس طرح میں کر لوں تو بہتر رہے گا کہ جی کیا اس دور میں امام کی زیارت یا ملاقات یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے اب اس کے اوپر لب کشائی کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ جو غیبت کبریٰ میں اس سے ملاقات کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، جی لیکن بہت سی روایات ہیں، بہت سے مراجع کرام ہیں، بہت سے علماء کرام ہیں، بہت سے مومنین ہیں جی جن جی سے مولا کی ملاقاتیں ہوئی ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں۔ خود اگر ہم لوگ محسوس کریں، کبھی کبھی کچھ ایسے مرحلے ہوتے ہیں زندگی میں، ظاہر ہے کہ عالم اسباب ہے، طرح طرح کی مصیبتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسے مرحلے آتے ہیں جو کٹھن ہوتے ہیں، اور ایسے موقع پر بغیر امید کے کسی کی مدد ہو جانا اور کسی کا راستہ بتا دینا، تو اگر ہمارے پاس نہ وہ معرفت ہے نہ ہم اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں، ورنہ اگر غور کیا جائے تو آج بھی ہمارا امام ہے جو مشکلوں سے نکالتا ہے۔ اور سبحان جہاں اللہ۔ تک علماء کرام کی زندگیاں ہیں، شیخ مفید کی زندگی کو دیکھیے، شیخ صدوق کی زندگی کو دیکھیے، یا بہت سے اور علماء کرام ہیں، اسی ہندوستان کے نہ جانے کتنے واقعات ہیں جی کہ جہاں پر بھی جس وقت ضرورت ہوئی اور رجوع قلب کے ساتھ اور صدق نیت کے ساتھ مولا سے سوال کیا گیا اور رجوع کیا گیا تو ادھر سے جواب آئے۔ جی بے شک بے شک۔ جی جی کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں اب یہاں لکھنؤ کا ایک واقعہ سنا ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے نہ سنا ہو، جی بسم اللہ کریں۔ غالباً ایک علامہ سبطی حسن صاحب قبلہ تھے جی جی نقوی، جی بڑے معتبر نام ہے ان کا، بے اور شک۔ ظاہر ہے کہ جو ذاکری اس وقت تو نثری ذاکری ہے، جی اس میں سید احمد صاحب اور سبطی حسن صاحب، سید بالکل محمد صاحب دہلوی، ان سب کے نام نامی اس میں گرامی لوگ سب مانتے ہیں اس کو۔ جی تو سبطی حسن صاحب قبلہ ایک مجلس پڑھ رہے تھے، یہ جی میں جی ناظرین کے لیے عرض کر رہا ہوں جی کہ سبطی حسن صاحب ایک مجلس پڑھ رہے تھے اور خیبر پڑھ رہے تھے جی کہ خیبر میں علی کی تلوار بلند ہوئی اور مرحب کے سر پہ پہنچی اور یہاں تک کہ اس کو کاٹتی ہوئی وہ زمین تک پہنچی، یہاں تک کہ جناب جبرائیل آئے اور پر جبرائیل نے تلوار کو روک لیا بے اور شک۔ پر جبرائیل زخمی ہو گیا۔ جی جی یہاں پر آ کر مولانا رکے اور مومنین سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ بھائیوں، اب میں نے بہت سی کتابیں پڑھی اور بہت سے لوگوں کو سنا، لیکن آج تک میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے جی کہ امام بھی معصوم ہے، جی جی ان کے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ بھی ذوالفقار ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی، جی جی جبرائیل بھی معصوم ہے، تو معصوم کے پروں کو زخمی کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔
اور اس کے بعد میں وہاں پہ رکے اور کہنے لگے اب میرا مولا پردہ غیب میں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ میری ہدایت فرمائے گا. پھر اپنے مصائب دی اور مجلس کو تمام کر دیا. اس کے بعد جب گھر تشریف لائے تو جس وقت وہ اپنے لائبریری میں بیٹھے تھے مطالعہ گاہ میں, تو باہر نوکر بیٹھا رہتا تھا. تو جیسے ہی آپ کتاب لے کر بیٹھے فلمن ہٹی اور اتنے میں ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا, لائبریری میں داخل ہوا. تو ان کو ظاہر ہے ناگوار خاطر ہوا, لیکن بہرحال اب یہ تہذیب بھی تھی, خیریت. اس نے سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا. کہا مولانا میں زیادہ وقت نہیں لینے آیا ہوں, آپ مطالعے میں مصروف ہوں, بس ایک سوال کا جواب مجھے چاہیے. کہا ہاں بتائیے کون سا سوال ہے آپ کا. کہا مولانا یہ بتائیے کہ نبی کریم کو ابن الذبیحین کیوں کہتے ہیں؟ اللہ. ہاں, دو ذبیحوں کو بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ فرزند ذبیحین کیوں کہتے ہیں؟ تو مولانا نے جواب دیا کہ وہ دو ذبیحوں کے بیٹے ہیں. کہ کون کون ذبیح؟ کہ جناب عبداللہ اور جناب اسماعیل. تو اس نوجوان نے سوال کیا کیا اسماعیل ذبح ہوئے تھے؟ کیا جناب عبداللہ ذبح ہوئے؟ تو مولانا نے وضاحت فرمائی کہ نہیں میاں, وہ ذبح تو نہیں ہوئے تھے, اسماعیل کی جگہ اللہ کی طرف سے ایک دمبا آ گیا تھا فدیے کے طور پر, اور جناب عبداللہ کی طرف سے جناب عبد المطلب نے 100 اونٹ فدیے کے طور پہ پیش کیے تھے. تو کہا مولانا جب ان دونوں کو کے گلے پہ خنجر چلا نہیں, چھری چلی نہیں, تو ان کو ذبیح کیوں کہا جاتا ہے؟ تو مولانا نے جواب دیا کہ بے شک وہ ذبیح نہیں ہوئے, لیکن چونکہ مقام ذبح تک آ گئے تھے اس لیے ہمارے نبی کو فرزند ذبیحین کہتے ہیں. بس نوجوان مسکرا کے اٹھا. کہا مولانا جس طرح رسول اللہ کے دو بزرگ مقام ذبح تک آ گئے تھے, اسی طرح خیبر کے میدان میں پر جبرائیل مقام قطع تک آ گیا. اللہ اکبر اللہ. اور یہ کہے کہ وہ اٹھا اور باہر چلا گیا. مولانا سن سے سوچتے رہے بہت دیر, اور اس کے بعد میں اٹھے, باہر ملازم بیٹھا ہوا تھا, اس سے کہا کہ تم سے میں نے منع کیا تھا کہ کوئی آنے نہ پائے جب میں مطالعہ گاہ میں مطالعہ کر رہا ہوں. تو اس نے قسم کھا کے کہا کہ مولانا میرا خدا گواہ ہے کہ میں یہاں سے اٹھ کے بھی کہیں نہیں گیا ہوں, میں یہاں سے ہیلا بھی نہیں ہوں, یہاں کوئی نہیں آیا. تو علامہ صفت حسن صاحب قبلہ نے فوراً ہی ریلائز کیا اور فوراً اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ بات جو میں نے ممبر پہ کہی تھی میرا امام نے میری ہدایت فرما دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے, اور بہت سے واقعات ہیں جو ہم لوگ بھی مجالس میں پڑھا کرتے ہیں کہ امام کے لیے شرط ہے کہ آپ کا یقین کتنا ہے. اور میں مومنین سے بھی کہوں گا جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں کہ بھائی جب تک کہ یقین نہیں ہوگا آپ کا, اس وقت تک کہ آپ امام کو ماننا اور ہے, امام کی ماننا اور ہے. سب سے بڑا مسئلہ. اور ہم اگر امام کے ظہور کی تعجیل میں دعائیں تو مانگ رہے ہیں, لیکن اگر شک کی منزلوں میں ہیں تو نہ اس دعاؤں کا اثر ہوگا, نہ اس ظہور کے انتظار کا فائدہ ہوگا, بلکہ وہ سب ضائع مانا جائے گا. ہم جو بھی اگر امام کو مان رہے ہیں, ان کا انتظار کر رہے ہیں, تو سب سے پہلی شرط ہے کہ یقین کی منزل ہو. وہ دربار کا مناظرہ بڑا مشہور ہے کہ جہاں پر 3 دن کی مہلت لی تھی شیعوں نے, اور یہ سوچ کر لی تھی کہ اپنے امام زمانہ سے رجوع کریں گے اور ان سے سوال کا جواب لیں گے, اور 3 دن تک مسجد سہلہ میں سب لوگ گڑاتے رہے, مناجاتیں کرتے رہے, دعائیں مانگتے رہے, لیکن امام سے ملاقات نہیں ہوئی. اب جب تیسرا دن آیا اور آخری وقت آیا اور وہ نا امید ہونے لگے, یہاں تک کہ مسجد سہلہ سے باہر نا امیدی کے عالم میں نکلنے کے لیے تیار ہوئے, اتنے میں حضرت سے ملاقات ہوئی. حضرت کو ان لوگوں نے سلام کیا, حضرت نے سلام کا جواب دیا. جب ان لوگوں نے سوال کیا کہ مولا ایسا دشمن نے سوال کیا, اس کا کیا جواب ہے, تو امام نے وہ جواب مرحمت فرمایا. تو اب اس میں سے ایک شخص نے ایک سوال کیا تھا کہ مولا ہم تو 3 دن سے یہاں آپ کے حضور میں آ رہے تھے, کاش یہ جواب پہلے ہی نہ بتا دیتے تو ہم لوگ پریشان ہو گئے تھے. تو امام نے مسکرا کے جواب دیا کہ کاش تمہیں میری ذات کے اوپر یقین تو ہوتا, یہ بتاؤ کہ تم نے 3 دن کی مہلت کیوں لی تھی؟ اللہ اکبر. 3 دن کی مہلت کیوں لی تھی؟ تمہیں اسی سوچ کے لیے تھے, کیا معلوم پہلے دن ملاقات نہ ہو, کیا معلوم دوسرے دن ملاقات نہ ہو, کیا معلوم تیسرے دن ملاقات نہ ہو. تو اس طرح 3 دن کی مہلت لے لو کہ شاید ان 3 ایام میں 3 دنوں میں کوئی ایک دن ملاقات ہو جائے. اگر تم اس وقت بھرے دربار میں دشمن کے سوال کے وقت ہی صرف تصور میں مجھ کو لاتے
اور رجوع کرتے تصور میں کہ مولا اس وقت ہماری مدد کیجئے، ہم کو اس دشمن کے سوال کا جواب دینا ہے، تو واللہ میں اس وقت دربار میں پہنچتا اور تم کو وہاں پر جواب دے دیتا۔ سبحان تو اللہ، یہ سبحان واقعہ اللہ۔ ہم کو متوجہ کرتا ہے کہ امام کے ذات کو ماننے کے لیے یقین کی کیا منزل ہونا چاہیے۔ بے جہاں شک، شک ہو، بے جہاں شک، وسوسہ ہو، جہاں یہ خیال ہو کیا معلوم یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اب ظاہر ہے کہ پھر میں اکثر ایک بات کہتا ہوں بھائی کہ بسم بھائی اللہ۔ ایک اچھا سیلسمین، ایک دکان پر تجربے کار سیلسمین، وہ گاہک کی دکان پہ چڑھتے ہی تھوڑی دیر میں بتا دیتا ہے کہ یہ خریدار ہے یا تضییع اوقات کے لیے آیا ہے، بے شک، یہ بے کچھ شک، خریدے گا کہ بالکل خالی صحیح بات وقت ہے، گزارنے کے لیے آیا ہے۔ اگر اس سے پوچھیے کہ تمہیں کیسے پتا چلا، تم تو ایک عام آدمی ہو، کہا صاحب ہمیں تجربہ ہے، 20 سال سے میں یہاں کام کر رہا ہوں، بالکل ایسے ہی، منٹوں میں سمجھ پاتا ہوں کہ آدمی خریدار ہے کہ نہیں۔ تو جب ایک عام آدمی آپ کی نیت، آپ کی لہجے سے سمجھ جاتا ہے، آپ کی باتوں سے، آپ کی گفتگو سے کہ یہ خریدار ہے کہ نہیں، تو بھیا سامنے کی بات ہے جو دلوں کے حال جاننے والے ہوں، جو نیتوں سے واقف ہوں، سبحان جن کی اللہ، تلوار سبحان اللہ، کو دیکھ کے چلے، تو کیا وہ یہ نہیں واقف ہوں گے کہ یہ کس مقصد سے مانگ رہا ہے اور کس طرح ہم سے رجوع کر رہا ہے۔ اللہ ہاں رحم اگر کرے۔ یقین سے آئے گی تو اسی کا جواب بھی ملے گا، اس پر تمہیں تشفی بھی ہوگی۔ نہ جانے کتنے واقعات آ رہا ہے عزیزوں کے متعلق، اس کے لیے تو واقعاً ایک چاہیے ہے کہ اوپر گفتگو ہو کہ نہ جانے کتنے واقعات تاریخ پیش کیے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے، بڑے لوگوں کو جانے دیے، عام لوگوں کے، جی پولیس لوگوں بالکل، کے، وہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ تو بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن عام مومنین بیچارے ان پڑھ خلوص نیت کے ساتھ اگر مولا سوال کرتے ہیں ان کا جواب ہے۔ جی بے شک، بے شک۔ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس مفہوم کو بیان فرمایا، اور نہایت ہی اچھے طریقے سے، ایک عام فہم طریقے سے، تاکہ سب کے سب مومنین کو انشاءاللہ العزیز بہتر طریقے سے سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ تو ہمارے پاس اس ٹائم تقریباً 10 منٹ ہے، اگر اجازت ہے تو سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اگر آپ کو زحمت ہے تو جیسے آپ بہتر سمجھیں۔ اپنے خیال سے جی پھر انشاءاللہ کسی وقت ایک 30 منٹ کا اور موقع مل جائے گا۔ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کو زحمت ہے تو مسئلہ نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی پروگرام کا سلسلہ کرتے ہیں۔ امام حسین میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی وقت میں آپ نے وقت نکالا۔ مولا آپ کے حفظ و امان میں رہیں۔ انشاءاللہ شکریہ بھائی، بہت تمام ٹی وی ٹیم کی طرف سے کو میں مشکور ہوں کہ مجھے یہ شرف بخشا کہ مجھے بلایا، اور تمام مومنین سے مخاطب ہو کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بے شک آپ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے کیا ایک اصول ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بے یہ شک، دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ بے شک، بے کاش ہم شک، سب بے امام کے شک، منتظر، امام کے چاہنے والوں میں ہو، امام سے خلوص نیت کے ساتھ انتظار کرنے والوں میں، بس بے شک، بے شک، بے شک۔ فی امان اللہ۔ التماس دعا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ جناب سید حسن زہیر صاحب، وہ لکھنؤ سے تشریف فرما تھے، اور بڑی خوبصورت طریقے سے انہوں نے گفتگو فرمائی۔ آج بہرحال سلسلہ وائس کال کے ذریعے سے، بہرحال خود مولانا صاحب کے بقول کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون بول رہا ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال آواز بھی ہمارے لیے کافی تھی، اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے گفتگو فرمائی۔ تو میں بہرحال کچھ اور سوالات بھی شاید، چونکہ ٹائم ابھی ہمارے پاس ہے، لیکن شاید علامہ صاحب چونکہ واٹس ایپ کال پہ تھے، تو انشاءاللہ العزیز پھر کبھی ان سے رابطہ کریں گے۔ عرض یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے، وہ ہے تصور غیبت۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو غیبت کا تصور ہے، غیبت کا جو تصور ہے، یہ تصور فقط ہمارے شیعہ مذہب کے میں یہ تصور کیا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یا اس سے بالاتر جو ہے یہ پورے مذاہب کا مسئلہ ہے، یعنی دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا مسئلہ ہے؟ یہ چیز نہایت ہی ہمیں دیکھنی پڑے گی اور شواہد کو دیکھنا پڑے گا، چونکہ مسئلہ ہی اتنا مہم ہے کہ سورہ بقرہ میں حضرت باری تعالیٰ، ذات باری تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، مومنین وہ ہوتے ہیں جو غیب کے اوپر یقین رکھتے ہیں،
اور اس کے علاوہ بہت سارے احادیث میں، مخصوصاً نہج البلاغہ حضرت امیر المومنین میں اگر دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ ملے گا کہ مومنین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ غیب کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو جو غیب کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں وہ مومنین، یعنی غیبت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی مومن بن ہی نہیں سکتا۔ اب غیبت کی آپ تعریف اگر کریں گے تو ہر وہ چیز جو موجود ہیں، دیکھیں ایک اولاً تو اب غیبت کو دیکھنا پڑے گا کہ غیبت اس چیز کو نہیں کہتے جس چیز کا کوئی وجود نہ ہو، اس کو غیبت نہیں کہتے۔ غیبت کس چیز کو کہتے ہیں؟ غیبت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود ہے لیکن ہمارے آنکھوں سے وہ چیز مخفی ہے، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ تو سوال یہ ہے کہ غیبت جو کہ مومنین کے صفات میں سے ایک صفت ہے غیبت، تو اس غیبت کے تصور کو اگر دیکھ لیں تو فقط یہ کیا مذہب شیعہ تک اس کی یہ فقط خاص ہے مذہب شیعہ کے ساتھ، یا دوسرے جو اسلامی فرق ہے اس میں بھی اس کا تصور ہے کہ نہیں ہے، یا اس کے علاوہ اس سے فراتر، اس سے بالاتر دوسرے جو مذاہب جو دنیا میں ہیں، کیا اس میں بھی یہ غیبت کا تصور ہے کہ نہیں ہے؟ اس چیز کو دیکھنا پڑے گا، چونکہ فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ مومنین کی مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کو غیبت کے اوپر ایمان نہ ہو۔ اب غیبت کو دیکھیں، ہمارے پاس جب اس دنیا سے ہم جاتے ہیں عالم برزخ کی طرف، عالم برزخ اور قبر میں سوالات جوابات کا سلسلہ، یہ سب غیب ہے۔ ہم نے فرشتے نکیرین کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ایمان رکھتے ہیں غیبت کا۔ ہمارے اعتقاد جو ہے غیبت کا اعتقاد ہے۔ اس سے آگے برزخ میں جانا، اور برزخ میں جس طریقے سے روایات میں ہے کہ برزخ میں 3 قسم کی روحیں ہوتی ہیں۔ ایک روح جو ہے وہ روح مومن روح ہوتی ہے، دوسری روح جو ہوتی ہے وہ جس کو کہا جائے کہ کافر قسم کی روح ہوتی ہے، اور تیسری روح جو ہوتی ہے وہ مستضعف ہوتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے مختلف طریقے سے، بہرحال اس پہ ہم گفتگو نہ کریں تو بہتر ہے، چونکہ خود ایک موضوع ہے کہ پہلی والی روح ہے وہ برزخ میں کیسے رہتے ہیں، دوسری والی روح جو ہے وہ کیسے برزخ میں رہتی ہیں، اور یہ جو تیسرے قسم کے لوگ ہیں جو کہ مستضعف، یعنی وہ ضعیف روح ہوتی ہے جس میں دیوانہ اور یہ جو دار دنیا میں لوگ جو ایسے پاگل ہوتے ہیں یا ذہنی مریض ہوتے ہیں یا دوسرے ایسے مشکلات جس تک حق نہیں پہنچا، تو یہ مستضعف روحیں ہوتی ہیں، یہ کیسے رہتے ہیں۔ یہ سب کے سب کس چیز پہ دلالت کرتے ہیں؟ یہ سب کے سب چیزیں غیب ہیں، غیبت کے اوپر، یعنی یہ چیزیں ہم سے غیب ہے لیکن ہمارا ایمان ان کے اوپر ہے۔ اس سے آگے جائیں گے تو غیبت کیا چیز ہے، اس سے آگے جائیں گے تو غیبت جو ہے وہ روز قیامت ہے، معاد ہے، معاد ہے۔ معاد کے اوپر یقین رکھنا یہ فقط شیعہ نہیں، ہمارے اصول دین 5 ہے۔ اصول دین جو دوسرے فرق اسلامی ہیں ان کے اصول دین 3 ہے، اس میں سے لیکن اس میں بھی یہ قیامت جو ہے وہ موجود ہے، یعنی اس کے اوپر اعتماد رکھنا ضروری ہے، چونکہ قرآن کی آیت بھی موجود ہے، اقتربت الساعہ، یعنی قیامت نزدیک ہے۔ تو گویا قیامت خود غیبت، اس سے آگے جنت میں کوئی کسی نے جانا ہے اور یا دوزخ میں جانا ہے، یہ خود غیبت۔ تو غیبت انتہائی یعنی مومنین کے صفات میں، جو غیبت کا منکر ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ، مومنین کے خصلات میں سے یہ ہے کہ وہ غیبت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، میں اپنے مقصد کی طرف آ جاؤں، کہ غیبت جیسے کہ شیعہ مذہب میں ہیں، ہم سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، بہشت، جنت اور بہشت، حساب کتاب اور جتنی بھی چیزیں جو کہ ابھی آنے والی ہے، کوئی ہم نے دیکھی نہیں ہے ظاہراً، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے۔ اسی میں ہمارا ایک عقیدہ ہے غیبت حضرت امام مہدی علیہ السلام، جو کہ حضرت امام حسن اصغری علیہ السلام کے فرزند ہے، سامرہ میں ظہور ہوا اور 5 سال کے عمر شریف میں غیبت صغریٰ میں، اور پھر 69 سال غیبت صغریٰ میں رہے، پھر واپس آئے حدیث کے مطابق، اور پھر جو ہے غیبت کبریٰ کا دور جو ابھی تک شروع ہے، کافی عرصہ ہو گیا شروع ہے یہ غیبت۔ نسلیں گزر گئی لیکن غیبت جو ہے آج بھی
شروع ہے اور جاری اور ساری ہے۔ تو ہمارے پاس غیبت کا تصور ہے، غیبت کا تصور ہے، اگر دوسروں کے پاس اس غیبت کا تصور دیکھ لیں، غیبت کے تصور سے مراد یہ میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو منجی ہے، منجی غیبت کے تصور میں تو جیسے میں اس غیبت کو جو وہ دینا چاہتا ہوں، توجیہ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص ہے جو آئے گا اور دنیا کو نجات دے گا۔ تو غیبت کا تصور پورے اسلام میں موجود ہے۔ ایک غیبت، انبیاء کی آپ غیبتوں کو دیکھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیبت ہے، اس میں غیبت ہے، اور اپنے قوم سے وہ چلے جاتے ہیں، پھر کئی سال تک وہ حضرت شعیب کے پاس رہتے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ وہ آئیں گے اور دنیا کو یہ جو فرعون اس دور میں جو ظالم تھا اس سے نجات دیں گے۔ تو یہ غیبت کا تصور وہاں پر بھی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی غیبت کو آپ دیکھ لیجئے، جو وہ جب وہ اپنے والدین سے اب بچھڑتے ہیں، پھر عزیز مصر کے پاس پہنچتے ہیں، اور یہ ایک لمبا چوڑا ایک بہت ہی عرصہ گزر جاتا ہے، جس سے حتیٰ اتنی ایج اس کی گزر جاتی ہے، اتنی عمر مبارک میں وہ اتنے جس کو کہا جائے ایجٹ ہو جاتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے جو برادران ہیں ان سے جب ملاقات ہوتی ہے تو ان کو پہچان نہیں پاتے۔ اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے، تو غیبت کا اولاً تو یہ ہے کہ یہ غیبت کا تصور فقط شیعہ مذہب کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ پورے اسلامی اس میں یہ غیبت کا تصور ہے۔ اور دوسری غیبت جو کہ دنیا کے ساتھ جو غیبت ہے وہ بھی یقیناً خدا کی غیبت کے تو سب قائل ہے، یعنی غیبت اس معنی میں کہ خدا ہے لیکن ہم ان کو درک نہیں کر سکتے، ہے لیکن درک نہیں کرتے۔ اب یہ منجی کا تصور، غیبت کے بعد جو مرحلہ ہمارا ہے منجی کا تصور، تو اہل سنت کے ہاں تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کافی ساری 700 روایات موجود ہے، 700 روایات، اور اس 700 روایات میں انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ ایک منجی تشریف لائیں گے اور وہ دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ منجی کا آنا، فقط اختلاف غیبت میں، ہم لوگ غیبت کے قائل ہیں، وہ غیبت کے قائل نہیں ہیں۔ دوسرے مذاہب کو بھی اگر ہم دیکھ لیں، یعنی مذہب ہندو کو دیکھیں، دین ہندو میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ وشنو کا 7واں اوتار، وشنو کا 7واں اوتار آئے گا اور وہ اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ ہندوؤں کے پاس ان کی کتابوں میں یہ چیز واضح الفاظ میں لکھی ہے کہ وشنو نے اپنے، چونکہ 6 دفعہ وہ دنیا میں آ چکے ہیں پھر جا چکے ہیں، مختلف اپنی شکلیں بدلتے رہے ان کے عقیدے کے مطابق، لیکن جب 7ویں دفعہ وہ آئیں گے تو اس دفعہ وہ دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ اگر بدھائزم کو دیکھ لیا جائے، بدھائزم کو، تو ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ بودھا جو ہے وہ ایک دفعہ جا چکے ہیں، یا بعض ان کے علماء کے مطابق کہتے ہیں 3 دفعہ جا چکے ہیں، اور 4تھی دفعہ وہ جب آئیں گے تو وہ اس دنیا میں عدل و انصاف کو رائج کر دے گا، بودھا۔ اور اگر ہم مسیحیوں کو دیکھ لیں، عیسائی مذہب والوں کو دیکھ لیں، تو ان کے ہاں بھی یہ تصور ہے، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ دوبارہ تشریف لے آئیں گے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اور یہی موقف ہمارا بھی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو کہ فرزند رسول ہے، 12ویں جانشین ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے، اور وہ تشریف لائیں گے، اور اس کی غیبت طولانی ہے، لیکن طولانی غیبت کے بعد آخری ایک روز ایسا آئے گا کہ وہ تشریف لے آئیں گے اور اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس غیبت کا اور اس منجی کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے تمام کے تمام ادیان میں، یعنی یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ایک منجی بشریت نے آنا ہے اور اس دنیا کو وہ عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ تو بہرحال ہمیں اس پر خصوصی توجہ کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس دور میں دعا کرنی چاہیے، چونکہ دعا جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو کہ ناممکنات کو ممکن کر دیتا ہے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔